حواس خمسہ سے بہتر ایک اور ذریعہ علم اللہ رب العزت نے اس انسان کو عطا کیا۔ جیسے آپ سب یہاں مسجد میں تشریف لائے، اس مسجد کو دیکھا، منبر و محراب کو دیکھا، اب آپ نے دیکھا ہے حواس خمسہ کی مدد سے، آپ نے دیکھا ہے اپنی نگاہوں کی مدد سے، مگر عقل نے اور بھی بہت سے علوم آپ کو عطا کیے۔ عقل نے بتایا کہ یہ منبر و محراب بڑی ہی ترتیب سے رکھے گئے ہیں، یہ دریاں بڑی ہی ترتیب سے بچھائی گئی ہیں، یہ عمارت بڑی ہی ترتیب سے بنائی گئی ہے، یقیناً اس عمارت کا بنانے والا بھی کوئی ہوگا، یقیناً اس منبر و محراب کا سجانے والا بھی کوئی ہوگا۔ یہ وہ سوال ہے جو عقل نے اٹھایا، مگر اس منبر و محراب کا بنانے والا کون ہے؟ اس کی دیواروں کو بلند کرنے والا کون ہے؟ اس کی چھت کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اس کا جواب عقل کے پاس نہیں۔ اس کا جواب حاصل کرنے کے دو ہی راستے ہیں، یا تو مزدوروں کی وہ پوری ٹیم بذات خود آپ کو آ کر کہے کہ یہ ہماری ٹیم تھی جو اس مسجد کے کنسٹرکشن میں کام کر رہی تھی۔ دوسری صورت کہ وہ ٹیم اپنا پیغام کسی ثالث کے ہاتھ آپ تک پہنچائے کہ فلاں شخص، فلاں مزدور، فلاں کاریگر یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اس مسجد کی کنسٹرکشن میں کردار ادا کیا۔ چنانچہ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی تو انسان نے اس عالم رنگ و بو کو دیکھا، پھولوں کی خوشبوؤں کو دیکھا، دریاؤں کے بہاؤ کو دیکھا، پہاڑوں کے جماؤ کو دیکھا، سمندروں کے معجزن ہونے کو دیکھا، سبزے کی چادروں کو دیکھا، آسمانوں کی رفعتیں دیکھی، زمینوں کی پستیاں دیکھی، تو انسانی عقل پکار اٹھی، کوئی ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے کہ جس کے حکم کا تابع یہ سورج ہے، کوئی ذات ہے کہ جس کی حکم کی تابع سمندر کی موجیں ہیں، مگر وہ ذات کون ہے؟ اس کا جواب عقل دینے سے قاصر ہے۔ اب یہاں بھی دو ہی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ وہ ذات بذات خود بنین و انسان کو آ کر بتلا دیتی، جس نے اس نظام ہستی کو بنایا ہے، جس نے سورج اور ستاروں سے اسے مسخر کیا ہے، وہ ذات میں ہوں، اللہ ہوں۔ مگر یہ صورت ممکن نہیں تھی، کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بضد ہو گئے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے منع کیا، مگر بضد ہیں، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا اور فرمایا کہ موسیٰ اس چٹان پر دیکھنا، اس چٹان پر میں اپنی ایک تجلی ڈالوں گا، اگر تو نے میری اس تجلی کو برداشت کر دیا جو کہ بلا واسطہ نہیں، چٹان کے واسطے سے تجھ تک پہنچے گی، اگر میری اس تجلی کو تو نے برداشت کر دیا تو میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس چٹان پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو چٹان ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کی کڑک سے بے ہوش ہو گئے، حواس باختہ ہو گئے۔ چنانچہ اگر وہ ذات بلا واسطہ ابن آدم کو اپنا تعارف کروانے بغیر کسی حجاب کے آ جاتی اور اپنا جلوہ دکھا دیتی تو ابن آدم کے حواس باختہ ہو جاتے، ابن آدم کے کمزور بصارتیں، ان کی بینائی تلف ہو جاتی، ابن آدم کے کمزور دل اس کی ہیبت سے پھٹ جاتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے بلا واسطہ نہیں بلکہ ابن آدم تک اپنا پیغام بالواسطہ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اب واسطہ کسے چنا؟ واسطہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات طیبہ اور طاہرہ کو چنا گیا۔ اب واسطے کی بھی بڑی خاص صلاحیت ہے کہ جو ثالث چنا گیا اسے صفت نور کی عطا کر دی،
کیونکہ اکتساب نور سے کرنا تھا، اور ذات بشریت کی عطا کر دی کیونکہ فیضیاب بشر کو کرنا تھا۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ اب ایک دوسری بات، اسے بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ اس موضوع کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے، کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی، تو ہمارے ہاں بھی کنسٹرکشن کا یہ رواج ہے کہ جب بھی کہیں بہت بڑی بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہو، کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہو، تو اس پروجیکٹ کے چھوٹے چھوٹے ماڈل بھی بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ پروجیکٹ وہ بڑی عمارت بھی آئینی ہی اسی ماڈل کی طرز پر بنائی گئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی کائنات بنائی اور کائنات کو عالم اکبر سے تعبیر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کو عالم اکبر سے تعبیر فرمایا، پھر کائنات کی ایک سمری بنا دی۔ جس طرح کتابوں کے شروع میں ایک انڈیکس ہوتا ہے جس سے آپ پوری کتاب کا جائزہ لے سکتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے کائنات کی سمری بنا دی، ایک عالم اصغر بنایا۔ عالم اصغر کسے قرار دیا گیا؟ عالم اصغر اس انسان کو قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو جہاں کہیں بھی مڑے گا تجھے اللہ رب العزت کی قدرتوں کے جلوے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ اپنے من میں بھی اگر انسان جھانکنا شروع کر دے، وہاں بھی اسے اللہ رب العزت کے جلوے نظر آئیں گے۔ یہی بات ہے کہ اقبال نے کہا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بنا اپنا۔ لہذا انگلستان کے ایک مشہور فلسفی ہیں، بریڈلے ان کا نام ہے، وہ اپنی فلسفے کی ایک کتاب تحریر کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی ریئلٹی اینڈ دی اپیئرنس، حقیقت اور باطن۔ کتاب کا نام ہے حقیقت اور باطن۔ اس پوری کتاب کی اگر تلخیص نکال کر دیکھی جائے تو بریڈلے نے ایک بڑا عجیب طرز کا فلسفہ پیش کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ کائنات میں جو کچھ انسان دیکھتا ہے یہ در حقیقت نگاہوں کا دھوکہ ہے۔ وہ کس طرح؟ اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہر شے کی ایک اپیئرنس ہے اور ایک ریئلٹی ہے، ہر شے کی ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے، اور جو نگاہ انسانی دیکھتی ہے وہ نقل ہے، اصل کچھ اور ہے۔ ابھی بھی یہ موضوع سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس کو مزید آسان کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ ہم میں سے تقریباً ہر ایک کے ساتھ پیش آیا ہوگا کہ آپ حجام کی دکان پر بال کٹا رہے ہیں، حجام کی دکان پر کٹنگ کرا رہے ہیں۔ ایسے میں دکان میں آپ کا کوئی عزیز، اقارب یا پھر کوئی جاننے والا داخل ہوتا ہے، آپ اسے دکان کے شیشے پر دیکھتے ہیں اور آپ کی نگاہیں شیشے پر جمی ہیں اور آپ کی توجہ اس کی طرف مرکوز ہو جاتی ہے۔ آپ محو گفتگو اس سے ہوتے ہیں، بظاہر آپ کی نگاہیں شیشے کی طرف جمی ہیں، مگر آپ کا دل اور آپ کی تمام تر باطنی توانائی اس کی طرف مبذول ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں آپ جانتے ہیں کہ جو شیشے پر نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، وہ عکس ہے۔ در حقیقت حقیقی ذات وہ ہے جو میرے پیچھے کھڑی ہے۔ اسی علم کی وجہ سے انسان کی تمام تر باطنی توانائی اس کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا تاکہ اس بندے کو علم ہو سکے کہ یہ پھولوں کی خوشبوئیں اللہ کی قدرت کی مظہر ہیں، یہ انادل کی چہک، یہ کلیوں کی لہک
یہ بذات ہی کوئی حقیقت نہیں، اس میں رونق صرف اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہماری نگاہ ان پر مرکوز ہے مگر ہمارا دل اور ہماری تمام تر باطنی توانائیاں اس کے بنانے والے کی طرف مرکوز ہیں، اس کی طرف مرکوز ہیں جس کے جلوے ان میں نظر آ رہے ہیں، تو سمجھ جائیے ہم نظری، علمی اور فکری طور پر مکمل طور سے ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اسی نظریے اور اسی فلسفے کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ اس انسان کو صفت علم عطا ہوئی اور علم کا نقطۂ عروج قرآن کو ٹھہرایا گیا، تو انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات کا درجہ مل گیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں آیا اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بنا دیا گیا، پھر اس مہینے میں جس رات متعین میں آیا اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا گیا اور فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور اسی طرح یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، جبرائیل امی لے کر آئے، تو اللہ رب العزت نے جبرائیل امی کو تمام ملائکہ کا سردار بنا دیا۔ جس نبی پر آیا وہ سید الانبیاء ہوئے، جس امت پر آیا وہ امت سید الامم ہوئی۔ تو ذرا سوچئے کہ ان تمام منطقی قضایا کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے، جس طرح میتھمیٹکس ریاضی کا یہ اصول ہے کہ 3-4 ویلیوز بندے کے پاس ہوتی ہیں، انہیں جوڑ کر 1/4 5ویں ویلیو حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح اگر ان تمام قضایا کو جوڑ کر اس کا نتیجہ حاصل کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہمیں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں ملے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھائے گا۔ چنانچہ جس قوم نے قرآن کو عزت دی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو سربلندیاں عطا کی۔ جس قوم نے قرآن کا اکرام کیا، اللہ رب العزت نے اس کا دنیا اور آخرت میں اکرام کیا۔ چنانچہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی ہارات جو کہ افغانستان میں ہے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں اور ہارات کے گورنر کے پاس مقیم ہوتے ہیں۔ گورنر سلطان کے لیے بڑی عمدہ اور زبردست رہائش گاہ ترتیب دیتا ہے۔ تو رات کو جب قیام کا وقت آیا، سلطان کمرے میں تشریف لے گئے تو سلطان نے دیکھا کہ میرے بیڈ کے سامنے پاؤں کی جانب اوپر بلند ایک تاقچہ ہے اور تاقچے میں ایک کتاب ہے۔ تو سلطان نے خادموں کو بلایا، پوچھنے لگا یہ تاقچے میں کتاب کون سی پڑی ہے؟ تو خدام کہنے لگے سلطان قرآن مجید رکھا ہے۔ تو سلطان کہنے لگا یہ تو قدموں کی جانب آ رہا ہے۔ تو خدام کہنے لگے حضرت بہت بلند تھا تو اس لیے ہم نے سوچا اسے یہیں رہنے دے دیا جائے، تو اگر آپ حکم فرمائیں تو ہم قرآن کو یہاں سے منتقل کر لیتے ہیں۔ تو سلطان کہنے لگا ارے بھائی، ارے نادان، کیا اس سلطان کی قدر تم قرآن سے قیمتی جانتے ہو؟ سلطان اپنی رہائش گاہ تبدیل کرے گا، قرآن اپنے مقام پر باقی رہے گا۔ اب یہ بظاہر دیکھنے میں معمولی عمل ہے، بالآخر سلطان نے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بہت صالح اور اللہ والے بزرگ ہیں، انہیں سلطان کی زیارت نصیب ہوئی، پوچھا حضرت کیسا معاملہ ہوا؟ آپ کی زندگی تو ساری اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی میں گزری، بتائیے کیسا معاملہ ہوا؟ تو سلطان کہنے لگا میرے سارے اعمال ایک طرف تھے اور اللہ رب العزت نے کہا ارے تو نے جو اس دن میری کتاب کو عزت دی تھی، میں اسی کے صدقے آج تجھ سے عزتوں والا معاملہ کرتا ہوں۔
ذرا سوچئے کہ کتنے سے عمل پر اللہ رب العزت انسان کی مغفرت فرما لیتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مجلس شورا تھی، اس کا رکن ہونے کی بنیادی شرط قاری قرآن ہونا تھا۔ اگر قاری نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا فلسفی ہے، جتنا بڑا منطقی ہے، جتنا بڑا سائنسدان ہے، جتنا ہی بڑا مادیت کا جاننے والا ہے، اسے مجلس شورا کا رکن نہیں بنا